السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے عباسی تحریک. ٹھیک ہے، ہمارا یہ ٹاپک ہے آج کا. چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سانحہ کربلا کے بعد بنو امیہ کے خلاف عوام کی نفرت میں اضافہ ہو گیا، یعنی ان کی نفرت اور بھی زیادہ ان سے ہو گئی. ٹھیک ہے، اور بھی نفرت ان کی بڑھ گئی. وہ اس کو ایک غاصب، ظالم اور جابر حکومت قرار دیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی سمجھتے تھے اہل بیت پر اس حکومت نے جو ظلم و ستم کیے انہوں نے عوام کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا. ان حالات میں مہربان اہل بیت نے بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے لیے ایک خفیہ تحریک چلانے کا منصوبہ بنایا. ٹھیک ہے، اہل بیت سے عقیدت رکھنے والوں نے خفیہ طور پر امام زین العابدین سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس تحریک کی قیادت کریں. ٹھیک ہے، یعنی ان سے محبت کرنے والوں نے یہ میسیج دیا انہیں. ٹھیک ہے، آپ امام حسین رضی اللہ کے فرزند تھے. سانحہ کربلا کے موقع پر آپ بیمار تھے، لڑنے کے قابل نہ تھے، اس لیے زندہ رہے. آپ نے یہ سانحہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، آپ اس صدمے کو بھلا نہ پائے. آپ اہل عراق بالخصوص اہل کوفہ کی بے وفائی کو کیسے بھول سکتے تھے؟ محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے مصیبت کے وقت کسی طرح اہل بیت کو تنہا چھوڑ دیا تھا، اس لیے آپ نے اس تحریک کی قیادت قبول نہ کی. اب آگے دیکھتے ہیں ہم محمد بن حنیفہ. آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر فاطمی فرزند تھے. ٹھیک ہے، ہم یہ بھی آگے پڑھیں گے کہ غیر فاطمی کسے کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، وہ فاطمی یا اہل بیت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اور وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد دیگر بیویوں سے ہوئی اسے غیر فاطمی یا علوی کہا جاتا ہے. جب امام زین العابدین نے اس تحریک کی قیادت کرنے سے انکار کر دیا تو اب مہربان اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر فاطمی بیٹے محمد بن حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس تحریک کی قیادت کریں. آپ نے قبول کر لیا. یوں اس تحریک کا خفیہ طور پر آغاز ہو گیا. آپ اس تحریک کے پہلے باقاعدہ سربراہ مقرر ہوئے. حضرت محمد بن حنیفہ نے ابتدائی طور پر اس تحریک کو پورے عراق میں پھیلا دیا. مختلف شہروں میں اس تحریک کے داعیہ مقرر. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، اس کی آپ ڈیٹیل پڑھ لیں. یہ یہاں سے آپ کو میں لے کے چلتی ہوں. یہاں سے ہاں جی، یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو الف لکھا ہوا ہے نا، آپ اہل عراق بالخصوص اہل کوفہ کی بے وفائی کو کیسے بھول سکتے تھے؟ محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے مصیبت کے وقت کسی طرح اہل بیت کو تنہا چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل ہم یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ ایک روایت میں ہے کہ سانحہ کربلا کے بعد کسی نے امام زین العابدین یعنی علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. جب آپ یعنی آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی آنکھوں سے کربلا میں اپنے پیاروں جانثاروں کی خاک و خون میں لتڑی 72 لاشیں دیکھی ہوں، وہ کس طرح مسکرا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اب آگے دیکھیں ابو ہاشم عبداللہ کون تھے. ٹھیک ہے، حضرت محمد بن حنیفہ کا جب انتقال ہو گیا تو اس تحریک کی قیادت یعنی ٹھیک ہے نا، یہ سربراہی کس نے کی؟ ٹھیک ہے، آپ کے فرزند ابو ہاشم عبداللہ کی سپرد کی گئی. آپ نہایت قابل، باصلاحیت اور دور اندیش تھے. آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے اس تحریک کو کافی وسعت دی. یہ تحریک اس قدر خفیہ تھی کہ بنو امیہ کے جاسوس اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ معلوم نہ کر سکے کہ اس تحریک کا سربراہ کون ہے اور اس کا مرکز کہاں واقع ہے. 97 ہجری میں ابو ہاشم عبداللہ اموی حکمران سلمان بن عبدالملک سے ملنے کے لیے دمشق گئے. گفتگو کے دوران سلمان بن عبدالملک آپ کی ذہانت و فطانت اور صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ ہمارے خلاف جو خفیہ تحریک چل رہی ہے کہیں اس کا سربراہ یہی شخص نہ ہو. ٹھیک ہے،
جب ابو ہاشم عبداللہ شاہی دربار سے نکلے تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا میں آج تک کسی قریشی سے نہیں ملا جو اتنا ذہین اور باصلاحیت ہو. میرا خیال ہے کہ یہی شخص ہمارے خلاف خفیہ تحریک کا سربراہ ہے. سلمان بن عبد الملک نے خفیہ آدمیوں کو یہ ذمہ داری سونپی. ٹھیک ہے, انہیں کس طرح راستے ہی میں زہر دے دیا جائے. وہ لوگ اپنے اس مشن یعنی پلان میں کامیاب رہے اور آپ کو زہر دے دیا گیا. اب آگے دیکھیں محمد بن علی. ان دنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پڑپوتے حضرت محمد بن علی صبح شام کی ایک بستی ہمیمہ میں رہائش پذیر تھے. ٹھیک ہے, جب ابو ہاشم عبداللہ کو یہ معلوم ہوا کہ زہر کے اثرات کی وجہ سے موت قریب ہے تو آپ نہایت تیزی سے بستی ہمیمہ کی طرف بڑھے. آپ بے اولاد تھے. اس وقت اہل بیت میں انہیں قیادت کے لیے کوئی شخص نظر نہ آیا, اس لیے موت سے پہلے انہوں نے اس تحریک کی قیادت محمد بن علی کے سپرد کر دی. ٹھیک ہے, یعنی یہ ان کے محمد بن علی کے یہ ذمہ داری سونپ دی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں تاریخی قدم. ابو ہاشم عبداللہ کا یہ فیصلہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا. اس خفیہ تحریک کا آغاز اہل بیت کی خلافت قائم کرنے کے لیے ہوا تھا. عوام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو خلافت سونپنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, اس فیصلے سے امامت کا منصب علویوں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے عباسیوں یعنی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں منتقل ہو گیا. عوام الناس کو اس کی تبدیلی کی خبر نہ دی گئی. خفیہ تحریک اہل بیت کے نام سے ہی چلتی رہی اور جب یہ تحریک کامیاب ہوگی تب لوگوں کو پتہ چلا کہ حکومت تو بنو امیہ سے بنو عباس میں منتقل ہو گئی ہے. اہل بیت اور علویوں پر عرصہ حیات اب مزید تنگ ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ بنو عباس کے دور میں اہل بیت اور علویوں پر اس طرح ظلم و ستم ہوتے رہے اور وہ بنو عباس کی حکومت کے خلاف بھی اپنی آواز بلند کرتے رہے. تحریک میں وسعت. ٹھیک ہے, اب یہ ٹاپک پڑھیں گے. محمد بن علی عباس نے بڑی دانش مندی سے اس خفیہ تحریک کو وسعت دی. آپ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے. آپ نے میسرہ عبدی اور محمد بن انیس کو سرزمین عراق اور ابو اکرمہ حیان عطار کو خراسان کی طرف روانہ کیا. ان چار دائیوں نے عباسی تحریک کو عراق اور خراسان میں وسعت دینے میں اہم کردار ادا کیا. عراق میں ایک اور عباسی دائی ابو سلمہ خلال نے بھی اہم کردار ادا کیا. اموی حکمران یزید بن عبد الملک کے دور میں خراسان کا گورنر اسد بن عبداللہ قصری تھا. اس گورنر کو جب ابو اکرمہ اور حیان عطار کی سرگرمیوں کا پتہ چلا تو اس نے دونوں کو گرفتار کر لیا. دونوں کے سر قلم کر دیے اور لاشوں کو عبرت کے لیے بازار میں لٹکا دیا گیا. 105 ہجری میں یزید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ ہشام بن عبد الملک حکمران بنا. یہ بڑا باصلاحیت اور سخت گیر حکمران تھا. اس کے دور میں عباسی تحریک کے درجنوں دائی گرفتار ہو کر قتل ہوئے. اس نے تحریک کو دبانے کی پوری کوشش کی لیکن ناکام رہا. اب ہے ابو مسلم خراسانی. یہ تھا وہ عظیم شخص جس نے اپنی بے پناہ صلاحیتوں سے اس تحریک کو کامیابی کے قریب تر کر دیا. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر ابو مسلم خراسانی اس تحریک میں شامل نہ ہوتا تو عباسی تحریک کو کامیابی ہونے میں معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ اور لگتا ہے. ٹھیک ہے, ابو مسلم خراسانی بصرہ کے ایک سردار ادریس بن عیسیٰ اجلی کے بیٹوں عیسیٰ اور موکل کا غلام تھا. عیسیٰ موکل عباسی تحریک کے دائی تھے. یہ دونوں بھائی گرفتار ہوئے اور انہیں واسطہ کی جیل میں قید کر دیا گیا. یہ دونوں بھائی اپنے ساتھ ابو مسلم خراسانی کو بھی لے گئے تاکہ وہ جیل میں ان کی خدمت کرے. عباسی تحریک کے سربراہ محمد بن علی کو جب ابو مسلم خراسانی کی صلاحیتوں اور اہل بیت سے اس کی محبت و عقیدت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے عیسیٰ اور موکل کو یہ خط لکھا کہ مجھے ابو مسلم خراسانی ایسے شخص کی ضرورت ہے, تم اسے میرے پاس بھیج دو. انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی اور محمد بن علی نے دیکھتے ہی دیکھتے اس قیمتی جوہر کو پہچان لیا. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا کافی ہے. اسے اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ بھی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر اسے کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ.
حافظ.